سلائیڈنگ محلمین القرآن تقرریوں کی اسمبلی میں باز گشت۔ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے ٹنل کی منظوری دی تھی۔ اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق۔ لوہار گلی لینڈ سلائیڈنگ رٹھوا ہریام پل معلمین القرآن تقرریوں کی اسمبلی میں باز گشت۔ خواجہ فاروق احمد نے تحریک التوا پیش کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ لوہار گلی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے ٹنل کی منظوری دی تھی اور فنڈز بھی مختص کیے تھے، جن کو بعد میں کوہالہ روڈ کے لیے شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران قائد حزب اختلاف کے سوال پر وزیر صنعت راجہ صدیق نے ایوان کو بتایا کہ اسمال انڈسٹری اسٹیٹ میرپور 869 کنال پر مشتمل، جبکہ نیو انڈسٹریل ایریا میرپور کا رقبہ 6195 کنال، منی انڈسٹریل اسٹیٹ 103.3 کنال پر مشتمل ہے۔ لوہار گلی ٹنل اس وقت اہم ضرورت ہے، اس کے لیے حکومت سمیت سیاسی قیادت کوشش کرے فوری طور پر لوہار گلی بائی پاس کے منصوبے کو شروع کیا جائے۔ سابق چیئرمین وزیر اعظم معائنہ عمل درآمد کمیشن زاہد امین۔ بنیادی طور پہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ اس مسئلے کو بدقسمتی سے الجھا دیتے ہیں، ان کے اغراض اور ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اس کو بجائے فیکٹس پہ بات کریں، جو حقائق ہے اس پہ بات کریں۔ ایک بیمار ایک مریض ان کے سامنے، اس کا فوری علاج جو ممکن ہے وہ کریں، اور ایک لانگ ٹرم علاج ہے وہ کریں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ریسنٹلی گزشتہ روز پھر جو ہمارے ایم ایل اے ہیں اور جو خود سینئر موسٹ وزیر رہے ہیں جناب خواجہ فاروق صاحب، آپ یقین کیجئے، میں حلفی آپ کو کہتا ہوں، انہوں نے فورم پہ غلط بیانی کی۔ اتنا افسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر این ایچ اے ہے، جس کے اندر پی این ڈی ہے، جس کے اندر سی ڈی او ہے، ورکس ڈپارٹمنٹ ہے، ورک سیکریٹریٹ ہے، یہ تمام حکومت کے لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، خواہ وہ حاضر ہیں یا ریٹائرڈ، وہ جانتے ہیں ٹنل مستقل علاج ہے، لیکن ٹنل کے معاملات جو ہیں وہ ہر دور میں الجھ جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں وہاں ڈونرز کی وجہ سے، ڈونرز کے تقاضے جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور جو حکمران آتے چلے جاتے ہیں وہ ہماری ترجیحات کے مطابق نہیں چلتے۔ تو وہ ایک علیحدہ چکر ہے کہ ٹنل کے لیے حکومت آزاد کشمیر کو، انوار الحق صاحب کو، چیف سیکرٹری صاحب کو وہاں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ این ایچ اے کے بورڈ سے، ایگزیکٹو بورڈ سے اپروو شدہ یہ منصوبہ ہے۔ اور ایک اور دوسرا منصوبہ ہے جو فاروق حیدر صاحب نے ساتھ بیٹھ کے اسد عمر صاحب کے ساتھ، اس میں ڈاکٹر آصف شاہ صاحب اور راجہ امجد پرویز اور میں بھی تھے اس میٹنگ میں اسلام آباد میں، وہ مانسہرہ مظفر آباد کا لنک رکھا تھا۔ ہر نئی حکومت آتی ہے اس کو اڑا دیتی ہے۔ میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹنل مستقل حل ہے، اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر اور سیاسی قیادت علیحدہ سے کوشش کرے۔ اسلام آباد میں وہ معاملہ وہاں زیر کار ہے، لٹکا ہوا اربوں کا ہے، اب وہ اس کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ خواجہ فاروق صاحب نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ جو کرنے کی بات ہے انہیں فیور نہیں کرنی چاہیے انوار الحق اور آزاد کشمیر کی حکومت کو۔ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے دور میں یہ دیکھا گیا کہ یہ ٹنل کا پروجیکٹ ہر بار الجھ جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، تو ٹنل کے لیے بھی کوشش کریں، لیکن فوری طور پہ جو ایک مریض کو ٹریٹمنٹ دینی ہے وہ آپ کریں۔ وہ بنائی گئی تھی لوہار گلی بائی پاس، 2020 اور 21 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں وہ ڈال دی گئی تھی، اس کے لیے 28 کروڑ کو 50 لاکھ روپے رکھ دیے گئے تھے۔ یہ جو منصوبہ تھا لوہار گلی بائی پاس کا کہ یہ ہمارے اپنے فنڈ سے ہو، اس کو ختم کیا گیا۔ اس میٹنگ میں خواجہ فاروق صاحب بھی تھے، اے جے کے سی ڈی سی کی میٹنگ میں یہ ختم کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے یہ منصوبہ، اس کو دوبارہ شامل کیا جائے، ایک ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے۔ اور اس وقت وہ بجٹ اے ڈی پی تیار ہو رہا ہے، اس وقت مظفر آباد سیکریٹریٹ میں ہمارا 2024 اور 25 کا اے ڈی پی تیار کیا جا رہا ہے۔ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹرائک، کہ اے جے کے گورنمنٹ کو کہا جائے کہ آپ اس منسوخ شدہ جو پروگرام ہے، جو ہمارا منصوبہ ہے لوہار گلی بائی پاس کا، اس کو فوری طور پہ شامل کریں۔ اس سے ہمارے جو اوپر کے دیہات ہیں لوہار گلی کے اوپر کے، ان کی 25,000 کی آبادی بھی مستفید ہوتی ہے، ہمارا بھی مسئلہ رواں دوا رہتا ہے۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا، اس پہ ہمارے سی ڈی اور ورکس نے بہت اچھا کام کیا تھا، 2-3 سال لگے تھے۔ وہ تھی تعمیر اثر نو متاثرہ سٹرکچر آف مظفر آباد برارکوٹ روڈ، 16 کلومیٹر، اور 70 کروڑ اس کا تخمینہ لاگت تھا۔ دیکھیے 2022 میں یہی سینئر موسٹ وزیر تھے، یہی ان کی حکومت تھی، انہی کی جماعت تھی، یہ لوگ اٹھے نے کہا جی اس کا نظر ثانی شدہ آپ ڈرائنگ ڈیزائن لے آئیں۔ وہ نظر ثانی شدہ سکیم اس وقت پی این ڈی میں پڑی ہے، وقت ضائع ہمارا کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ دوسرا منصوبہ جو ہے تعمیر سے رونو متاثرہ سٹرکچر مظفر آباد برارکوٹ روڈ 16 کلومیٹر، آپ اس کو 2024 اور 25 کے اے ڈی پی میں ڈال دیں۔ تیسری ہماری بات کرنی چاہیے، فاروق حیدر خان نے اور ایم ایل اے نورین عارف تھی، انہوں نے یہ سڑک ٹھیک کی تھی شوائی سے شہید گلی کی،
آپ کی حکومت اے ڈی پی میں اور پیسہ رکھتے ہیں اس کے استحکام اور اس کی وائڈننگ کے لیے. جھوٹ مت بولیں, اور جھوٹ کا پہلے ہمیں بڑا نقصان ہو چکا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرے غائب, شہر بھر میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ, سول سوسائٹی نے متعلقین پر سوال اٹھا لیے. مظفر آباد سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے نصب کیمرے غائب, عوام کا اظہار تشویش, شہر میں نصب کیمرے کہاں گئے اور پروجیکٹ کی افادیت حاصل کیوں نہ کی جا سکی. سول سوسائٹی نے متعلقین پر ہزاروں سوال اٹھا دیے. مصروف ترین کاروباری مراکز, عدالت عظمیٰ, عدالت العالیہ, وزیراعظم سیکریٹریٹ, اسمبلی اور مرکزی شہرات سیکیورٹی رسک بن چکی تھی. دارالحکومت سے درجنوں موٹر سائیکلز, گاڑیوں کی قیمتی پرزجات اور دیگر وارداتیں رونما ہو چکی ہیں. دارالحکومت کو جرائم سے محفوظ رکھنے کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا, مگر سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ آخر یہ سیف سٹی کے لیے نصب کیے گئے کیمرے کہاں ہیں. سول سوسائٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور آئی جی آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس حوالے سے نوٹس لیں. حکومت کی جانب سے سرکاری گاڑیوں کے غیر قانونی استعمال کو نہ روکا جا سکا. مظفر آباد میں کئی محکموں کی گاڑیاں چشموں سے پانی بھرنے کا کام کرنے لگی یا پھر سکول سے بچوں کو لانے اور سکول چھوڑنے کا کام کیا جانے لگا. حکومت کی طرف سے غیر قانونی گاڑیوں کا استعمال نہ روکا جا سکا. حکومت کو چاہیے کہ وہ سرکاری گاڑیوں کا غیر قانونی استعمال کو روکے. پولیس ایسے تمام سرکاری تعلیمی اداروں کے سامنے بچوں کو لانے لے جانے والی گاڑیوں کی خصوصی چیکنگ کریں, جبکہ دوسری جانب کئی محکموں کی سرکاری گاڑیاں چشموں سے پانی لے جانے کا کام بھی کرتی ہیں. آئے روز مظفر آباد کے گردنواں کے مختلف چشموں پر سرکاری گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں, جہاں پر وہ پانی بھر کر گھروں میں اور دفاتر میں لے کر جاتی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر ان اقدامات پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر عوام از خود ایسی سرکاری گاڑیوں کے خلاف راست اقدام اٹھانے پر مجبور ہوں گے. مظفر آباد میں پاک غازی بریانی کے نام پر عوام سے فراڈ کیا جانے لگا. شہریوں کو مہنگے داموں چکن کے نام پر آلو بریانی فروخت کی جانے لگی. شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد اور اس کی گرد و نواح میں پاک غازی بریانی کے نام پر شہریوں سے فراڈ کیا جانے لگا. شہریوں کو چکن کے نام پر آلو فروخت کیے جانے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ 240 روپے کی ایک پلیٹ بریانی کی منگواتے ہیں تو اس میں چکن کی جگہ آلو شامل کیے جاتے ہیں. بریانی میں چاولوں سے زیادہ تو آلو کا وزن ہوتا ہے, جبکہ 1 کلو بریانی میں چاولوں سے زیادہ تو آلو ڈالے جاتے ہیں. نام نہاد چکن ڈال دیا جاتا ہے, نہ ہی یہاں پر صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام موجود ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس کا نظام بنائیں اور اس حوالے سے کارروائی کی جائے. ٹمبر مافیا کی سہولت کاری کے الزام میں محکمہ جنگلات نیلم کے 3 افسران معطل. انکوائری شروع. تینوں ملازمین لکڑ کی غیر قانونی کٹائی میں ملوث پائے گئے. محکمہ جنگلات نے لکڑ کی غیر قانونی کٹائی ٹمبر مافیا کی سہولت کاری کے الزام میں جنگلات سرکل نیلم شاردا فارسٹ ڈویژن شاردا رینج سے 3 افسران و اہلکاران کو معطل کر کے ان کے خلاف ڈسپلن رولز کے تحت انکوائری کا حکم دے دیا. معطل کیے جانے والے افسران و اہلکاران میں رینج آفیسر شاردا سید حکم حسین شاہ, بلاک آفیسر سرگن بلاک 2 خواجہ عبدالعزیز مشکور حسین شامل ہیں. موقف فٹ لکڑ کی غیر قانونی کٹائی میں ملوث ہیں. ابتدائی تحقیقات کے مطابق معطل ہونے والے ان ملازمین نے کمپارٹ 2 ناز بیٹ سرگن 1 سے 1116 موقف فٹ لکڑ کی غیر قانونی کٹائی کرائی. انہی ملازمین نے کمپارٹ نمبر 22 بلاک 2 سے 923 موقف فٹ اور 501 موقف فٹ لکڑ از قسم دیودار کی غیر قانونی کٹائی کروائی. راولاکوٹ پولیس کا ستایا شہری داد رسی کے لیے میڈیا کے پاس پہنچ گیا. مجھے لیڈیز پولیس کے حوالات میں بند کیا گیا. میرے گھر پر بھی پولیس نے ہلہ بولا. مجھے انصاف چاہیے. متاثرہ شہری کی اپیل. توڑے اور میرے روم میں جا کے انہوں نے بیڈ شیڈ اٹھا کے گدے وغیرہ کپڑے سب چیزیں ادھر ادھر پھیلا کے, جب وہاں سے انہیں کچھ ملا نہیں تو میری والدہ نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی آپ کے پاس وارنٹ ہے کچھ ہے تو مجھے دکھائیں. تو یہ والدہ کو کہنے لگے ہیں کہ ہم آپ کے لیڈیز پولیس بلا کے آپ کو بھی گھسیٹ کے لے کے جائیں گے حوالات میں. تو نہ ان کے پاس کوئی میرے گھر کا سرچ وارنٹ تھا, نہ میرے خلاف کوئی ایسی درخواست تھی. انہوں نے ذاتی میرے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے جا کے میرے گھر میں انہوں نے اس طرح کی کارروائی کی, لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کیا اور مجھے حوالات میں بند کر کے شو روم پہ وہاں پہ میرا کاروبار انہوں نے متاثر کیا. جا کے میری گاڑی کی تلاشی لیتے رہے. وہاں پہ میرے ساتھیوں نے, ظفر صاحب نے, اعتزاز نے, انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی انہیں کہ آپ ایسے نہ کریں, یہاں پہ وہ کام کرتا ہے اس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی. جا کے وہاں پہ میری گاڑی کی انہوں نے سب سیٹیں وغیرہ اکھاڑ کے سب چیزیں اکھاڑ کے وہاں پہ بھی مجھے بدنام کیا. دستی مجھے وہاں پہ کھڑا کر کے میری تصویر لے کے
मैं फिर से हथकड़ी डाल के, जबकि सब मामला ही ख़त्म हुआ था, फिर मेरी इन्होंने तस्वीर फेसबुक पे डाल दी। तो इन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादती की है। और उसके बाद इन्होंने फिर जब मैं निकलने लगा हूँ फिर मुझसे 5,000 लिया। और वहीद साहब मुझे कहने लगे कि मैं घर का राशन भी चाहिए, तो राशन लिया हुआ है तो उसके भी अगर पैसे दे देते। इन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादती किया और बिला वजह ये बदमाशी कर रहे हैं। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। तो लाजा मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दी। जिला खुशाब से तहल्लुक रखने वाले हाफिज मोहम्मद नहीम, जो कि कुरान मजीद के 5 नुस्खे मुख्तलिफ खतूत में लिखने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। देखिए खुशाब से राजा नूर इलाही आतिफ की खसूसी रिपोर्ट। इस करम का करो शुक्र कैसे। जिला खुशाब से तल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद शख्सियात मुख्तलिफ हवालों से नामवर हुई हैं। इन्हीं नामवर शख्सियात में एक नाम हाफिज मोहम्मद नईम ईजाद का भी है, जो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के 5 नुस्खे मुख्तलिफ खतूत में लिखने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। हरदिल अजीज नौजवान हाफिज मोहम्मद नईम ईजाद का ताल्लुक जोहराबाद से है। आपका शुमार कुरान पाक के खूबसूरत खतातों में होता है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाला सिफात ने उन्हें आला सलाहियतें वदियत की हैं। आप ज़रा खुशाब के नामवर खतात, अदीब, अफसाना निगार और दानिश्वर हैं। आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद के 5 नुस्खे खत सलस, खत दीवानी, खत नसख, खत नस्तालीक और खत रुका में सिर्फ 270 दिनों में अपने हाथ से लिखे हैं। बेशुमार सलाहियतों के हामिल हाफिज मोहम्मद नईम ईजाद न सिर्फ खूबसूरत खतात हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनकी उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में अफसाने, शायरी और तहकीकीर मकालाजात पर मुश्तमिल 15 किताबें शाया हो चुकी हैं। अजीम बाबरकत किताब कुरान पाक की खताती की सादत हासिल करने पर हाफिज मोहम्मद नईम ईजाद का कहना था कि ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है जिसने मुझे ये अजीम सादत अदा की है। मेरे पास इस कल्बी खुशी के इजहार के लिए कोई अल्फाज मौजूद नहीं है कि मेरे जैसे इंसान ने ये अजीम मिशन पूरा किया है। इंशाअल्लाह ऐसे अजीम बाबरकत कामों की सादत हासिल करने के लिए हमेशा भरपूर कोशा रहूंगा। हाफिज मोहम्मद नईम ईजाद ग्राफिक डिजाइनिंग और स्केच मेकिंग पर भी मुकम्मल अबूर हासिल कर चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि वतन अजीज के ऐसे आला सलाहियतों के हामिल नौजवानों की भरपूर सरपरस्ती और भरपूर हौसला अफजाई की जानी चाहिए। राजा नूर आतिफ, ब्यूरो चीफ, 2 मील न्यूज़, खुशाब। मुजफ्फराबाद समेत गिरदनवा के इलाकों में रात गए से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नीलम वैली के बुलंद उबाला पहाड़ों पर बर्फबारी, इंतजामिया हाई अलर्ट, मौसम एक बार फिर सर्द। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में गुज़श्ता 2 रोज से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस एक बार मौसम फिर सर्द हो चुका है, जबकि बुलंद उबाला पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी दोबारा से शुरू हो चुका है। जबकि इंतजामिया की जानब से ये हाई अलर्ट जारी किया गया है कि सियाह लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज में सफर से गुरेज करें और पहाड़ी इलाकों में सफर से पहले उन इलाकों के बारे में मालूमात हासिल कर लें। रात के औकात कार में सफर ना किया जाए। जबकि दूसरी जानिब बड़ी तादाद में सियाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। नीलम वैली, लिपा वैली में भी बारिश हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जबकि पीरचनासी में भी मौसम काफी सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला 2 से 3 रोज तक इसी तरह से जारी रहने का इम्कान है। दोमेल न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और www.domailnews.com और फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज।